بن گئی. اور اتنے میں نے عجیب و غریب نظام دیکھا ہے کہ نوجوان ہے, اچھا بھلا سیانا آدمی, کپڑے اس نے تازے سلوائے ہیں اور 99 لوگوں نے کہا ہے صحیح لگ رہا ہے, تو صرف ایک نے کہا ہے نہیں ٹھیک لگ رہا. وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ تب اس کا کچھ کروں. کیوں؟ اس لیے کہ یہی سارا مقصود سمجھ لیا ہے, کپڑے پہننا, اسی میں الجھ جانا. میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں, میں خود کسی دوسرے کی بات نہیں کرتا, بہت زیادہ عمر نہیں میری, میں خود جایا کرتا تھا. شادی کوئی آ گئی تو 2-3 دن پہلے ابا جی کہتے تھے پرانے جوتے کچھ گنڈوا لا, کچھ پالش کرا لا, توڑے میں ڈال کے جانا موچی کے پاس, اس نے کچھ سیٹ کر دینے. اب کہاں رہ گیا جی یہ کام, چھٹی نہیں ہو گئی. اب کون سا ایسا سلسلہ ہے؟ وہ جو کہیں سے کپڑا تھوڑا پھٹ جاتا تھا نا, تو اماں اس کو اس طرح پیوند کراتی تھی کہ ڈیزائن بھی بن جاتا تھا اور کام بھی چل جاتا. کدھر گیا وہ دور؟ لیکن تکلیف دیکھ لیں آج پہلے سے زیادہ ہے, لڑائی پہلے سے زیادہ ہے, آزمائش پہلے سے زیادہ ہے. کیوں؟ جتنی بھی خواہشات آپ بڑھاتے جائیں گے نا, مقصد فوت ہوتا جائے گا. جتنی بھی مقصود سفر کرنا ہے, گاڑی دکھانا تو مقصود نہیں تھا, لیکن ہمیں وہ والی گاڑی چاہیے کہ لوگ ایک دفعہ انگلی منہ میں ڈالیں کہ وہ اس گاڑی پہ بیٹھا ہوا ہے. ہم مقصد سے پیچھے ہٹیں گے جب پھر تکلیف میں آئیں گے, پھر آزمائش میں. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہیں, بادشاہوں کے بڑے بات ہوتی ہے. ہمارے ملک میں ایسے بھی بادشاہ گزرے ہیں کہ جو سفر پہ جاتے تھے تو خانسا میں بھی لے جاتے تھے, باورچیوں کو بھی لے کے جاتے تھے کہ کھانا میری مرضی کا ہونا چاہیے. حضرت ابوبکر صدیق نے پانی مانگا, امیر المومنین, تو صحابہ نے نا شہد ملا پانی پیش کیا. کوئی اتنی لمبی بات تو نہیں, لیکن صدیق اکبر رو ہی پڑے, اور اتنا روئے کہ ہچکیاں بن گئی. لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں تھا کس بات پہ رو رہے ہیں, پر ہم بھی رو پڑے. حضور آپ کیوں روتے ہیں؟ تو آپ فرمانے لگے یار مجھے آسانیوں میں مبتلا کرنے لگے, مجھے ان دنیا کی لذات میں الجھانے لگے ہو. میں حضور کی بارگاہ میں بیٹھا تھا, اللہ کے رسول فرما رہے تھے پیچھے ہٹ جا, پیچھے ہٹ جا, پیچھے ہٹ جا. میں نے پوچھا حضور آپ کس کو کہہ رہے ہیں؟ تو حضور فرمانے لگے دنیا میرے پاس آئی تھی, قریب کرنا چاہتی تھی مجھے, تو میں نے اسے کہا پیچھے ہٹ جا, میرے نیڑے نہ آنا, دور ہٹ جا. تو ہٹ تو گئی ہے, پر جاتی دفعہ کہہ گئی ہے سونیا آپ تو بچ گئے ہیں, پر آپ کے بعد والے کیسے بچیں گے؟ تو مجھے سینے سے لگا لے, گلے سے لگا لے. مقصد اپنا سمجھیں, اعمال کا حسن پیدا کریں. زندگی میں ہم نے جو چیزیں مینج کی ہیں وہ ساری دوسروں کے لیے, ہمارے لیے کوئی شے بھی نہیں. ولیمے پہ گئے تاکہ برادری راضی ہو جائے, تعزیت کے لیے گئے تاکہ محلہ راضی ہو جائے, فلانا کام کیا تاکہ لوگ جو ہیں وہ میرے حق میں ہو جائیں. ساری زندگی دوسروں کے لیے جی کے گزار دی, اور آپ نے 99 نیکیاں کی, ایک خامی آئی تو لوگ تو وہ تھے جو پھر بگڑ گئے. بہتر نہیں بندہ رب کو ہی راضی کرے. واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ, اللہ اور اس کے رسول کا زیادہ حق ہے کہ انہیں راضی کیا جائے, ان کا زیادہ حق ہے. اپنی زندگی میں معاملات کو ترتیب دیں, ایک مخصوص ذہن بنائیں. اتنا سویرے قرآن شریف پڑھنا ہے, اتنا درود پاک, اور یہ راز ہو ہمارا اور ہمارے رب کا, یہ راز ہو. اتنی دیر مصلی پہ بیٹھنا ہے. میرے ایک دوست ہے ڈاکٹر صاحب, میں بیٹھا تھا تو وہ ایک شخص کو کہہ رہے تھے تیرے دل میں کچھ باتیں ہیں نکال دے تاکہ تیری ٹینشن ریلیز ہو جائے, تیری صحت ٹھیک ہو جائے گی. تو بندہ کہہ رہا تھا اچھا ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب. تو میں نے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو ایک بات میں بھی کر لوں. انہوں نے کہا آپ بھی کر لیں. تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب کچھ دکھ بڑے ذاتی اور نجی ہوتے ہیں, بندہ کسی کے سامنے کہہ ہی نہیں سکتا, بڑے ذاتی قسم کے ہوتے ہیں. وہ آپ کسی کے سامنے اتنا مرضی کوئی قریبی ہو, وہ بندے کی اپنی اندر کی کچھ ایسی تکلیفیں ہوتی ہیں اندر کی, آزم گنڈاں دے وچ گنڈاں دس کیڑی کیڑی کھولا, بڑے مسئلے ہوتے ہیں, آپ کیسے بیان کر سکتے ہیں, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو کہنے لگا پیر صاحب حال تو ہوگا نا. میں نے کہا بالکل ہے, ہمیں ہمارے دین نے دعا سکھائی ہے, جو کسی سے نہیں کہہ سکتے وہ اپنے رب سے کہہ دو, اللہ کے حضور عرض کر دو, کشکول طلب دراز کر کے کہہ دو مالک یہاں یہاں پریشان. وہ بڑا کریم ہے, عطا بھی کرے گا اور پردہ پوشی بھی فرمائے گا. اپنے اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں, اپنی زندگی میں حسن اعمال کا پیدا کریں. اعمال کا, کہانیوں کا نہیں, باتوں کا نہیں, تصویروں کا نہیں, نئی سے نئی پکچر کا نہیں, اعمال کا. اور خوبصورت ترین طریقہ ہو. دیکھیں نا مشکل سے بھی تو نماز پڑھنی ہے نا. سویرے ابا بڑے غصے میں تھے تو پھر مجھے اٹھنا ہی پڑا. تو
تو اس طرح بھی تو پڑھنی ہے. تو اگر بندہ ذوق سے اٹھے اور ذرا سونا کر کے وضو کرے اور ذرا صحیح کر کے مصلی بچھائے اور سجدہ کرے تو ذرا ذوق سے کرے. مجھے سوز دے, مجھے ساز دے, مجھے نیم شب کا نیاز دے, دم سجدہ خود کو میں توڑ دوں, مجھے ایسا ذوق نماز دے. اس ذوق کے ساتھ آگے بڑھے. مقاصد جب بندہ سمجھ جاتا ہے نا, مقاصد, پھر اس کے لیے آسانی ہوتی ہے. میں نے عرض کیا تھا زیادہ باتیں نہیں کرنی, مقصود تو ایک پیغام دینا ہے. اب ہم نے جانے والوں کے لیے کیا کرنا ہے؟ ایک تو یہ کہ اپنا مقصد ٹھیک کرنا ہے کہ جو رخصت ہو گئے اپنے بزرگوں کو نا یاد رکھیں. اصل کام ہے ان کو بول کے بتائیے. سال کے بعد ختم بڑی اچھی بات ہے, سسماہی ششماہی سیماہی سب ٹھیک ہے, ان کو یاد رکھیں. حضور نہ یاد رکھتے تھے, اپنی والدہ کا ذکر کرتے تھے, اپنے والد کی بات کرتے تھے, اپنے دادا کا ذکر کرتے تھے. اپنے جانے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصال کر گئیں تو حضرت عائشہ کہتی ہیں حضور اکثر گھر میں ان کا ذکر کرتے. اپنے بزرگوں کو یاد رکھیں, ان کا ذکر کریں. ان کو نا والد کے لیے نا والد ہونا شرط ہے, پی ایچ ڈی ہونا شرط نہیں. والد کے لیے والد ہونا شرط ہے, مفتی ہونا شرط. والد ان پڑھ بھی ہو تو بچے کو سمجھانے کا سلیقہ سے اللہ اسے عطا کاری دیتا ہے. ماں بالکل ان پڑھ بھی ہو تو بچوں کو سمجھانے کا طریقہ اللہ اسے ان سے سیکھیں. میرے والدہ دونوں اپنا نام نہیں لکھ سکتے تھے, تو میں اپنے دوستوں سے کہتا ہوں مجھے کبھی موقع ملے تو میں کئی جلدوں میں کتاب لکھ سکتا ہوں اپنے ماں باپ. اس لیے کہ وہ جو ہمیں سکھا گئے, جو بتا گئے, وہ انہی کا خاصہ تھا. تو اپنے والد, ایک تو جانے والوں کو یاد رکھیں, دوسرا ان کے لیے دعا کریں تو درد سے کریں, سونی کر کے کریں, صحیح کر کے کریں, اکیلے بیٹھ کے کریں. دعا کا سب سے زیادہ تعلق آپ کے دل کی آواز کے ساتھ ہوتا ہے. اور جس طرز میں حضور نے ہمیں حدیث سکھائی ہے نا, اس رنگ میں کبھی آپ حدیث کو سیکھیں, سمجھے نا. حضور فرماتے ہیں جس طرح دریا میں ڈوبنے والا سہارا تلاش کرتا ہے, دریا میں اسے کتنی کچھ جلدی ہوتی ہے, ہوتے لگ رہے ہوتے ہیں, وہ اس طرح کا نہیں ہوتا کہ میں عصر کی نماز کے بعد پھر آؤں گا تجھے نکالنے, اس طرح تو نہیں نہ ہوتا. دریا میں ڈوبنے والا اس طرح کشتی سہارا تلاش کرتا ہے, حضور فرماتے ہیں اس طرح قبر میں جانے والا دعاؤں کا انتظار کرتا ہے. آپ نے دیر کر دی دعا مانگنے, ختم دلانے میں دیر کر دی. کچھ صبح و شام ہمہ وقت دعا. ابھی آپ آیتیں سن رہے تھے سورہ ابراہیم کی, اللہ نے نماز میں رکھ دی, ربنا اغفر لی ولی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. ایک تو نے یاد رکھیں, خوب دعا کریں, اور دوسرا کوشش کریں کہ وہ جو نیکیاں کرتے تھے وہ نیکیاں بھی جاری رہیں. جن لوگوں سے ان کا اچھا تعلق تھا وہ تعلق بھی قائم رہے. یہ بھی کوشش کریں کہ ان کے لیے صدقات و خیرات کریں, اور قیمتی صدقہ دیں. قیمتی, میں بات ختم کرنے لگا ہوں بس. قیمتی صدقہ دیں, قیمتی. 15 تولے سونا گھر میں پڑا ہوتا ہے, قیمتی ہوتا ہے نا. کبھی کسی نے چوک میں بتایا کہ آج 15 تولے سونا میرے گھر میں پڑا ہے, بولو نا, لگتا ہے تو 10 چھڑنا ہے. اگر گھر میں 50 لاکھ روپے کیش پڑا ہو تو چوک میں گلی میں آ کے آپ بات کریں کہ گھر میں پیسے پڑے ہیں, کیوں کہ وہ قیمتی ہیں, کوئی لے نہ لے. تو یہ جو 5000 مسجد دیکھ کے سارے محلے کو بتاتے ہو, یہ بھی صدقہ تھا, یہ بڑا قیمتی چیز تھی. یہ بتانے والا نہیں تھا, یہ تو نیکی تو قیمتی تھی. قیمتی چیز جو ہوتی ہے وہ تو چھپائی جاتی ہے کہ بتائی جاتی ہے. یہ جو بیٹیاں ہیں نا اسلام کی, مائیں بہنیں, یہ قیمتی ہیں. اس لیے اسلام انہیں کہتا ہے تم گلی اور چوکوں میں آنے والی نہیں, قیمتی چیزیں. قیمتی چیزیں گھر کے اندر رہا کرتی ہیں. تم قیمتی چیزیں ہو, تمہارا وجود قیمتی ہے. تم کبھی ماں ہو, کبھی بیٹی ہو, کبھی بہن ہو, کبھی بیوی ہو, قیمتی ہو. اس لیے تمہیں اسلام کہتا ہے کہ گھر کے اندر رہو گی تو تمہاری قیمت رہے گی. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو چوکوں میں گلیوں میں پھیل جائیں تو ان کی قیمت نہیں رہتی. اس لیے تمہیں کہا جاتا ہے کہ گھر میں رہو. یہ جو تمہیں چوکوں میں لاتے ہیں یہ تمہیں بے وقت کرنا چاہتے ہیں, بے قیمت کرنا چاہتے ہیں. تو میرے بھائی اپنے جانے والوں کو یاد رکھیں, ان کے لیے دعائیں کریں, خوب صدقہ کریں, اصالِ ثواب کریں. میں بھی دعا کرتا ہوں جن کے لیے میں یہاں آیا تھا. اللہ تو جانتا ہے نا, اللہ تعالیٰ ان کی کامل مغفرت فرمائے. میں مصروف آدمی ہوں, تو مصروف آدمی تھوڑا سا مجبور بھی ہوتا ہے. میں
पिछले 2 दिन से घर से निकला हुआ हूँ, तो मुझे अभी एक जगह और जाके फिर दोबारा घर जाना है, फिर कल मुझे हासलपुर जाना है। तो ये एक तवील अदम से लाई है हस्ती में आरज़ू रसूल, पता नहीं कहाँ कहाँ लिए फिरती है जुस्तजू रसूल। तो मेरी ख्वाहिश है कि आप बैठें, जो नात मेरे भाई की रह गई थी वो नात आप पढ़ें, उसके बाद फिर ख़त्म शरीफ होगा, दुआ करें आप। जी हाँ, मैं इंशाअल्लाह सूफ़ी नज़ीर साहब के लिए ज़रूर दुआ करूँगा जी, अल्लाह उन पे ख़ास रहमत फरमाए, फ़ज़ल कर। नात जिसने पढ़नी, और सारे दोस्त बैठेंगे जी, मेहरबानी। ज़्यादा अदब मस्जिद का है, ज़्यादा अदब हुज़ूर की नात का है, हम तो हाजिर हैं। नात शरीफ सुने फिर ख़त्म शरीफ पढ़ें।